کبوتروں کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ناظرین، اس سے پہلے کہ آج کا پروگرام شروع کیا جائے، کچھ چھوٹی سی بات آپ تک پہنچانا چاہوں گا میں چینل کی، کہ ہمارا یہ چینل جو ہے وہ کیا آپ تک پروگرام پہنچانے سے پہلے کیا کیا پروسیس کرتا ہے اس پروگرام کے ساتھ، اور پھر آپ تک پہنچاتے ہیں ہم۔ ہمارا چینل ایز اٹ از وہی تمام پروسیس سے گزار کے اپنا پروگرام آپ کو دکھاتے ہیں جن سے گزر کے کسی بھی ٹی وی چینل کا پروگرام آپ دیکھتے ہیں۔ کوئی بھی ڈرامہ ہو گیا، کوئی پروگرام ہو گیا، کسی بھی قسم کی خبر ہو گئی، ایز اٹ از تمام پروسیس سے گزر کے ہمارا یہ پروگرام جو ہے وہ آپ تک پہنچتا ہے۔ یعنی کہ اگر میں نے مووی بنائی ہے، میں یہاں سے مووی بنا کے ایڈیٹر کے پاس چلی جائے گی، ایڈیٹر ایڈیٹنگ کرے گا، اس کے بعد گرافک ڈیزائنر اپنا کام کرے گا، اور اس کے بعد لوڈنگ کے لیے جن صاحب کے یہ کام ہے وہ اسے دیکھیں گے، ایک دفعہ ری چیک کریں گے اور اس کے بعد اپلوڈ کریں گے۔ تو یہ تمام پروسیس سے ہو کے آپ تک ہم پہنچاتے ہیں تاکہ آپ کو کوالٹی مل سکے، ویڈیو کوالٹی مل سکے، آڈیو کوالٹی مل سکے۔ اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اتنے شوق سے دیکھتے ہیں ہمارا چینل، اور سبسکرائبر ماشاءاللہ ہمارے بڑی اچھی سپیڈ سے بڑھ رہے ہیں، اور آپ سے مزید ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہوں۔ تو آئیے آج کے پروگرام کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا کبوتر بازی کا سب سے پہلا ہائی ڈیفینیشن چینل پاکستان پیجن ایسوسی ایشن، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست فیصل میر۔ آج ہم ان سے بات کریں گے قصوری سبز چینوں کے بارے میں، کہ ان کی ہسٹری کیا ہے، یہ کن کبوتروں میں سے بنائے گئے، اور ان کی آنکھ اوریجنل جو ہے وہ کس کلر میں آتی ہے، تو یہ سارا آپ تک پہنچائیں گے۔ آئیے ان سے گپ شپ کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام جناب، کیا حال ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ، آپ سنائیں سر، کیسی طبیعت؟ جی اللہ کا بڑا کرم ہے، جی بڑی مہربانی، ماشاء اللہ۔ جی سر، عید کیسی گزری ہے آپ کی؟ جی الحمدللہ، اللہ کا بڑا شکر ہے جی۔ رمضان شریف کے بعد اللہ تعالیٰ کا ہمارے تمام اہل اسلام کے لیے اور ہمارے تمام کبوتر پرور بھائیوں کے لیے ایک بہت بڑا انعام ہے، اور الحمدللہ کہ رمضان شریف کا مہینہ بہت اچھا گزرا جی، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے سعادت دی کہ ہم لوگ جو ہے وہ روزے رکھ سکے۔ جی جی، اور پھر آگے عید کا جو تہوار ہے وہ ماشاءاللہ بہت اچھا گزرا جی، اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت اور بڑا کرم ہے جی۔ اور میں اسی پاکستان پیجن ایسوسی ایشن کے چینل کی وساطت سے اپنے تمام پاکستانیوں کو، اور خصوصاً اپنے تمام جو کبوتر پرور بھائی ہیں، میں اہل شوق کو تمام کو جو ہے وہ گزشتہ عید مبارک جو ہے وہ پیش کرتا ہوں، ان کا سلام پیش کرتا ہوں جی۔ اور میں اس امید کے ساتھ کہ ماشاءاللہ ہمارے تمام جو کبوتر پرور دوست ہیں، بھائی ہیں، اور ان کی جو عید الفطر ہے وہ اچھی گزرے ہوگی۔ جی سر، پھر آج ہمیں ہمارے ناظرین کو یہ جو قصوری سبز چینے ہیں ان کے بارے میں کچھ بتائیے، تاکہ جو مطلب اصلیت میں کیا کیا نشانی ہونی چاہیے، تاکہ ہمارے جو خریدنے میں یا خریدتے ہیں دوست انہیں پہچان ہو سکے، پیسے ضائع نہ ہوں، انہیں اچھی چیز مل سکے۔ جی بالکل فیصل صاحب، آپ نے بڑا ایک آج بھی بڑا ایک اہم ٹاپک جو ہے وہ چنا ہے، اور اس میں عرض کرتا چلوں کہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ میرا تعلق جو ہے وہ قصور سے ہے، اور قصور کے جو سبز چینے کبوتر ہیں وہ نہ صرف پورے پاکستان میں بلکہ تمام گلف ورلڈ میں بھی، گلف اسٹیٹس میں، اور اس کے علاوہ اور بھی جہاں دنیا میں جن ممالک میں بھی یہ ٹپلرز کا، یہ ہائی فلائرز کا شوق ہوتا ہے، لوگ بخوبی ان کبوتروں کو جانتے ہیں اور ان کی چاہت بھی رکھتے ہیں۔ تو میں اس سے میں جو ہے وہ تھوڑی سی وضاحت کر دوں اپنے تمام کبوتر پرور دوستوں کے لیے، بھائیوں کے لیے،
کہ سبز چینے کبوتر جو ہے جی یہ قصور میں اولین جو کبوتر میری جہاں تک میں نے اس پہ ان پہ ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا، اور اس پہ جو ہے وہ میں پہلے تمام جو ہمارے بزرگ اساتذہ کرام تھے ان سے ملا، اور پھر ان سے مختلف جو ہے ان کے بارے میں جو بھی وہ ان کے پاس ایک علم تھا وہ میں نے ان سے یہ رہنمائی لی۔ تو اس میں جو سبز چینے کبوتر جو ہیں یہ بڑے قدیمی کبوتروں میں سے ہیں جی قصور کے، اور یہ سب سے پہلے جو روایات آتی ہیں وہ جو کمانگر فیملی ہے یا جو کمگر فیملی ہے، یہ انہی سے یہ سبز چینے کبوتر جو ہے جی وہ نکلے جی۔ جہاں تک ان کے اس بریڈ کے اسٹیبلش ہونے کا سوال ہے یا اس کے بننے کا جہاں تک تعلق ہے، تو میری جو مجھے معلومات حاصل ہوئی کہ یہ کبوتر جو ہے یہ اولین جب کسی ٹائم یہ وجود میں آئے تو یہ غالباً جو کلسرے اور سبز کبوتروں کا یہ ان کے کراس سے جو ہے یہ جو نسل ہے یہ وجود میں آئی۔ اور ان کے جو کمگر سبز چینے شروع سے جو کبوتر قصور میں چلے آ رہے ہیں، اور الحمدللہ مختلف لوگوں کے پاس ابھی بھی یہ ہیں، بالکل ہیں، اور یہ کبوتر میرے پاس بھی ہے فارچونیٹلی، اور مجھے میں اس بات پہ بجا طور پہ جو ہے وہ اس پہ فخر کرتا ہوں کہ میرے پاس بھی یہ کبوتر جو ہے یہ قصور کے جو قدیمی کبوتر ہے یہ موجود ہے جی۔ ناظرین، آپ مڈ اسکرین میں یہ سبز چینے دیکھ بھی رہے ہوں گے جو کہ استاد نعیم بھٹی صاحب کے پاس موجود ہیں، وہ اسی لیے ہم چلا رہے ہیں تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ سبز چینے جو اوریجنل ہیں وہ کس شیپ میں ہیں، کس آنکھ میں ہیں۔ جی، تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ سبز چینے کبوتر جو چلے قصور میں یہ کمانگر فیملی یا کمگر فیملی سے ہی چلے، اور اس میں یہ کبوتر جو ہیں یہ عام طور پہ یہ 3 یا 4 رنگوں میں پائے جاتے ہیں جی۔ اس میں جو ہے یہ ایک جو گاڑے سبز چینے ہیں جن کے صرف گردن پہ کچھ پھول ہوتے ہیں، اور ان کے جو کندھے ہیں ان پہ تھوڑے بہت جو سفید داغ ہوتے ہیں، تو ان کو جو ہے وہ پھلسرے کبوتر کہتے ہیں جی۔ اور ان کی جو آنکھ ہے وہ بالکل اس میں جو پتلی ہے کالی، اس کے گرد جو ہے وہ سفید آگے دائرہ ہے، اور اس کے آگے جو ہے وہ سرخ رنگت ہے یا سرخ ذرات ہیں۔ اور ان کبوتروں میں ایک اور بھی چیز ہے کہ جو اوریجنل جو عام مگر کبوتر ہیں جو کلسرے کلدمے ہیں یا جالدار رنگ میں ہیں یا کسی اور رنگ میں ہیں، تو ان کی نسبت ان کی آنکھیں جو ہیں وہ تھوڑی سی قدرے مختلف ہیں کہ ان میں جو نیلا ڈورا ہے وہ بھی ان کبوتروں میں کچھ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ان میں محسوس ہوتا ہے ان کی آنکھوں میں۔ تو اس لحاظ سے ان کی آنکھ جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پتلی کے گرد جو ہے وہ سفید دائرہ، اس کے بعد ان کے سرخ ذرات ہیں، اور جس میں کچھ نیلے جو ہے وہ نیلگو مائل ذرات جو ہیں وہ بھی ان میں شامل ہوتے ہیں، یا ان میں آخر پہ جو ہے وہ نیلا رنگ بھی اکثر کبوتروں میں یہ نمایاں ہوتا ہے جی۔ تو ان کی جو چونچ ہے سبز چینے کبوتروں کی وہ کالی بھی دیکھنے میں آتی ہے اور سرخ نوک بھی ہے، اور یہ الف نوک کے بھی کبوتر ہیں جی۔ تو اس میں جو ہے اوریجنل جو کبوتر جو میری نظر سے گزرے بچپن سے لے کر، چونکہ ہمارے گھر میں شروع سے یہ کبوتر ہمارے والد صاحب کی وساطت سے یہ کبوتر ہمارے پاس تھے اور موجود تھے، چونکہ میرے والد صاحب کا تعلق جو ہے وہ جو فروز کمگر تھے، اور حاجی محمد جو 2 بھائی اللہ انہیں طریق رحمت فرمائے، ان سے بڑا ان کا گہرا تعلق تھا، اور ہم لوگ تو ان کو چچا کہتے تھے۔ تو اس لحاظ سے جو ہمارے پاس جو والد صاحب کے پاس جو کبوتر تھے وہ پھل سرے کبوتر کہلاتے تھے جی۔ یہ گاڑے سبز چینے جیسے میں نے ابھی ان کی رنگت بیان کی، اور یہ اچھے میرے بڑے سائز کے کبوتر تھے جی، اور ان کے پر جو ہے وہ قدرے دوسرے کبوتروں کی نسبت تھوڑا سا لمبائی میں اور باریک کندہ تھا، اور جس طرح جو کمگر کبوتروں کا ایک وصف ہوتا ہے اسی طرح ان کا جو ہے وہ جسم بھی اسی طرح ان کے جو پار ہے وہ بھی اسی طرح، آنکھیں قدرے مختلف لیکن سرخی میں آنکھیں تھیں، اور ان کی نوک جو ہے وہ بھی سرخ کہہ لیں، یا کچھ کبوتر جو ہیں وہ الف نوکیں بھی ان میں سے نکلتے ہیں جی۔
باقی جہاں تک کالی نوک کا تعلق ہے یہ سبز چینوں میں کچھ نظر آتی ہے، لیکن ممکن ہے کہ ان کبوتروں میں تھوڑا بہت کراس جو ہے وہ دوسرے کبوتروں کا اس میں جو ہے وہ آ جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے ان کی نوک جو ہے وہ بھی کالی ہو جاتی ہے. لیکن وہ پھر بھی مطلب بہرحال وہ کبوتر ڈیفینیٹلی اگر وہ سرخ آنکھ کے ہیں اور یہ ان میں چیزیں پائی جاتی ہیں تو یقیناً ان کا جو بیس ہے وہ کمکر سبز چینے کبوتر ہے جی. ایک تو ان میں یہ پھلسرا رنگ ہے جی، اور اس کے بعد جو ہے وہ کچھ کھلتے سبز چینے کبوتر ہیں جو کہ تھوڑے سے ان میں تھوڑا سا لائٹر شیڈ کے کبوتر ہیں جی. یعنی ان کے پروں میں بھی بعض دفعہ پر سفید آ جاتے ہیں جی، اور اس کے علاوہ یہ سبز بھی نکالتے ہیں، ہرے جن کو ہم کہتے ہیں، اور ان کا ایک ڈارک شیڈ بھی نکلتا ہے جن کو ہم نیلے کبوتر کہتے ہیں جی. یہ بالکل بہت حسین کبوتر ہے جی نیلے، اور یہ ان کی نوک جو ہے بعض اوقات بالکل سفید ہو جاتی ہے، اور ان کی آنکھیں بھی قدرے عام جو سبز چینا رنگ ہے جن میں سے یہ نکلتے ہیں ان میں سے یہ زیادہ ڈارکر شیڈ میں آتی ہیں جی، یہ زیادہ سرخی مائل ان کی آنکھیں ہوتی ہیں. بہت خوبصورت کبوتر ہیں جی، اور یہ ان کو نیلے جو ہے یہ ان میں سے بالکل سبز چینوں میں سے نکلتے ہیں، کمکر سبز چینے کبوتروں میں سے، اور یہ بہت ہی خوبصورت. اور یہ ان کا یہ ہے کہ یہ جب نیلے آپس میں لگتے ہیں تو یہ نیلے کبوتر ہی نکالتے ہیں، یہ بہت کم جو ہے وہ سبز چینے یا سبز نکالتے ہیں جی. ان میں جو ہے ایک اور کلر بھی نکلتا ہے جن کو ہم زیرے کبوتر کہتے ہیں جی. زیرے جو کہ ظاہر ہے کمکر جتنے بھی بریڈز ہیں چاہے وہ کسی رنگت پہ ہیں وہ آپس میں جب لگتے ہیں تو ان میں آگے کچھ بچے یقیناً جو ہے وہ زیرے کلر کے نکلتے ہیں. اور قصور میں یہ مشہور تھا کہ جو کبوتر کمکر ہیں اگر وہ زیرہ نہ نکالے تو وہ کمکر کبوتر نہیں. تو یہ بھی ان کا ایک قسم کہہ لیں کہ یہ ان کا ایک کریکٹرسٹکس ہے جو کہ زیرہ نکالنا جی. اس کے علاوہ جو سبز چینے کبوتر ہیں یہ کلسرے بھی نکالتے ہیں، یہ کلسرے بھی نکالتے ہیں، اور ان میں اکثر کئی بچے ایسے نکلتے ہیں جو کہ بالکل ڈب والے کبوتروں کی طرح ہیں، یعنی کلسرے جالدہ ٹائپ کے کبوتر نکلتے ہیں. بعض اوقات جو سبز چینے کبوتر ہے کبھی کبھار کبھی کوئی خاکی بچہ بھی نکالتے ہیں جی. اور علاوہ ازیں اس میں اگر نیلے کبوتر آپس میں لگاتے ہیں تو یہ بھی بعض اوقات جو ہے وہ خاکی رنگ کے رنگت کے بچے جو ہے یہ نکالتے ہیں، لیکن ان کی آنکھیں اوبیسلی وہ سرخی ہوتی ہیں جی. تو ان میں یہ بہرحال یہ کبوتر جو ہیں جی یہ آپ کہہ لیں کہ جو سبز چینے کبوتر ہیں یہ تقریباً 7 رنگ میں جو ہے وہ پائے جاتے ہیں. ان میں کلسرے بھی نکلتے ہیں جی، زیرے بھی نکلتے ہیں، ان میں سبز بھی نکلتے ہیں، نیلے بھی نکلتے ہیں، پھلسرے بھی نکلتے ہیں، اور قدرے کھلتے جو چینے یا لائٹر شیڈ میں جو سبز چینے یہ بھی نکلتے ہیں جی. نہایت خوبصورت کبوتر ہے جی، اور بڑے یعنی پکے کبوتر ہیں جی، بہت یہ سیانے کبوتر ہیں جی. اور ان میں نے خود بھی ان کو دیکھا ہے کہ یہ ان کا ایک دفعہ جو ہے یہ میرے جب میں سرکاری گھر میں رہائش پذیر تھا تو اس وقت جال میں سے جو سبز چینے کبوتر جو ان کا جو ہے وہ کوڈا تھا تو اس میں سے جال میں سے صفائی کرتے ہوئے میرے ملازم سے جو ہے وہ 3 نکل گئے جی باہر کبوتر سے. تو وہ آپ یقین جانیں کہ ایک مادہ جو ہے ان میں سے وہ کبھی باہر نہیں نکلے تھے، تو ان میں ایک مادہ جو ہے وہ شام کو آ گئی، اور ایک نیلا اور ایک سبز چینا. یہ یقین جانے اگلے دن دونوں کبوتر جو ہیں وہ واپس آ گئے، حالانکہ وہ کبھی بچے ہوتے ہی اندر تھے اور کبھی باہر نہیں نکلے تھے، وہ ایک دو سال کے ہو گئے تھے. تو لیکن الحمدللہ یہ تینوں پورے ہو گئے. میں نے اس کے علاوہ بھی میں نے بہت ساری جگہ پہ یہ دیکھا بھی ہے اور پریکٹیکلی ان کو چھوڑ کے بھی دیکھا ہے. تو یہ بہت ہی سیانے کبوتر ہیں جی، چاہے وہ سبز چینے رنگت میں ہیں یا نیلے ہیں یا ہرے ہیں، سبز ہیں. تو یہ یعنی ان میں جو سیان کا عنصر ہے وہ خاصا زیادہ ہے جی. باقی جہاں تک اڑان کا تعلق ہے، یہ سبز چینے کبوتر قصور کی اگر آپ پرانی ہسٹری دیکھیں تو اس میں سبز چینے کبوتروں کا اڑان میں بہت رول رہا ہے جی، اور اس میں بے انتہا یہ اچھے انہوں نے پروازیں دیں، اور خاص طور پہ جیٹ میں یہ کبوتر بہت اچھے اڑتے رہے ہیں جی. اور اس میں بہت سارے مختلف جو ہمارے کبوتر پرور دوست تھے یا قصور میں جو بزرگ اساتذہ اکرام تھے اس بریڈ کو جو ہے وہ بہت زیادہ پسند کرتے تھے. باقی سبز چینے کبوتروں سے آگے بہت سارے اسی رنگت میں کبوتر جو ہے وہ قصور میں ان سے بنے جی، جن میں 2 جو بریڈز ہیں وہ بڑی مشہور ہوئی کمگروں کے علاوہ.
ان میں ایک علی والے جو بابا علی جو ہے وہ ان کے جو صبر چینے کبوتر ہیں جی میں نے خود بھی دیکھے ہیں جی، وہ ذرا تھوڑی سی لائٹر شیڈ میں صبر چینے بنے جی، اور انہوں نے غالباً جہاں تک میں نے پتہ کیا ہے جو مجھے علم ہے یا پوچھا تو انہوں نے ایک کبوتر کہیں سے کبوتر پکڑا تھا انہوں نے آندھی میں، وہ صبر چینا وہ غالباً ان کے مگر کبوتروں میں سے غالباً نہیں تھا، تو اس کے ساتھ جو ہے وہ یا انہوں نے مادہ پکڑی، اس کے ساتھ وہ نر صبر چینا مگر لگایا یا مادہ صبر چینی مگر لگی، تو ان میں سے وہ کبوتر جو ہے وہ ان کے پیٹے جو پیٹے تھے وہ کالے تھے جی، اور اوپر سے وہ لائٹر شیڈ کے صبر چینے تھے، آنکھیں ان کی جو ہے وہ سرخی مائل درمیانی یعنی اتنی زیادہ سرخ آنکھ میں نہیں تھے، اور وہ ان میں سے کچھ کبوتر میں نے دیکھے بھی، بلکہ کچھ نہیں بلکہ مجھے جہاں تک یاد ہے میں اس وقت غالباً BSc میں پڑھتا تھا، تو میں اپنے بڑے بھائی صاحب محمد بھٹی صاحب کے ساتھ قصور عید پہ ہم لوگ جاتے تھے، تو ہم لوگ بابا علی بلوچ کے گھر گئے، تو وہاں سے میں نے خود اپنی یعنی آنکھوں سے جو ہے وہ کبوتر دیکھے، اور بہت ہی اچھے کبوتر تھے، اور یہ غالباً کوئی 100-150 کبوتر تھا جی، جو ایک ہی رنگت میں صبر چینے کبوتر تھے جی، ماشاءاللہ بہت اچھے کبوتر تھے، بہت اچھے اڑے، ان میں بڑی پرفارمنس انہوں نے دکھائی جی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے یہ صبر چینے کبوتر ایک جو ہے وہ اپنا ایک اور بھی صبر چینے کبوتر بنے جو بھی وہ بھی اسی طرح لائٹر شیڈ میں تھے جی، اور یعنی یہ کبوتر بھی اپنی مثال آپ تھے، اور یہ بھی ان کی جو بیک ہے یا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ بھی جو ہے وہ کمگر کبوتر ہی تھے جی، تو ان میں یہ مطلب گلزار خاں والے صبر چینے ان کو کبوتروں کو کہتے تھے جی، اور وہ بھی اپنی خوبصورتی میں بے مثال تھے جی، اور جہاں تک میں نے سنا ہے وہ جیٹ کی وادیوں میں بھی وہ کبوتر اڑتے رہے اور بہت اچھے پرفارمنس انہوں نے تھے جی۔ تو یہ جو صبر چینے کبوتر ہیں یہ جیسا میں نے عرض کیا کہ یہ کبوتروں یہ جو قصور میں جتنی بھی بریڈز بنی جو کہ کمگر کبوتروں سے آگے بنی ان میں یہ بھی کبوتر بیسک کبوتروں میں یہ شامل ہے جی۔ میرے والد صاحب چودھری علم دین مرحوم اللہ انہیں بریک رحمت فرمائے، ان کو ان کبوتروں سے بہت پیار تھا جی، صبر چینے کبوتر ان کے پاس پلسرے کبوتر تھے اور پورے قصور میں مشہور تھے، میرے والد صاحب کے نام سے یہ پلسرے کبوتر جو ہیں اپنی خوبصورتی میں بھی بے انتہا مطلب بہت خوبصورت تھے، بڑے بے مثال تھے، اور ان میں نیلے کبوتر بھی نکلتے تھے، تو یہ جو ہے بہت اچھی یعنی بریڈ جو ہے وہ، اور ابھی تک میرے پاس جو وہ صبر چینے کبوتر ہیں یہ میری کوشش میں نے کی ہے کہ ان کو اپنی اصلی جو ان کی ایک اوریجنل جو ان کا رنگت تھی یا جو ان کی آنکھیں تھی یا ان کا جو ایک پورا جو سٹرکچر تھا اسی حالت میں ان کو جو ہے وہ رکھا جائے، تو جو ہے کافی حد تک میں اس میں جو ہے مطمئن ہوتا ہوں جب انہیں دیکھتا ہوں، تو جو کبوتر میں نے بچپن میں صبر چینے کبوتر ہمارے والد صاحب والے تھے یہ تقریباً اسی طرح ہی ابھی تک میرے پاس محفوظ ہے جی، اور یہ 7 رنگ کے جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہ 7 رنگ کے بچے نکالتے ہیں، اور ان میں یہ صبر چینے بھی ہیں اور نیلے بھی ہیں جی، اور سبز بھی نکلتے ہیں، اور اس میں عرض کرتا چلوں کہ استاد ظفر احمد شیخ مرحوم جی، میں ان کا ذکر کرنا چاہوں گا یہاں پہ، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، ابھی حال ہی میں تقریباً کوئی سال پہلے ان کا انتقال ہوا جی، کراچی میں بالکل میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہمارے بزرگ ہیں تھے، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، بہت بڑے کبوتر پرور جی، اور کراچی کے کبوتر پرور میں ایک بہت بڑا نام، اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور ان کے بیٹے جو ہیں جیسے مسعود، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے زبان میں رکھے، وہ اپنے والد صاحب کا جو ہے اپنا آگے شوق جو ہے وہ آگے اس کو بڑھا رہے ہیں، اور اس میں جو ہے میں عرض کرتا چلوں مقصد یہ تھا کہ یہ کافی پرانی بات ہے کہ 19 آپ کہہ لیں کہ 78 یا 79 کی بات ہوگی، تو اس وقت شیخ صاحب میرے بڑے بھائی صاحب محمد علم بھٹی صاحب اس وقت چبوجی کوارٹرس میں کبوتر رکھے ہوئے تھے جی ہم نے، تو وہاں پہ شیخ صاحب 1-2 مرتبہ تشریف لائے،
تو انہیں صبر چینے کبوتر جو ہے وہ کچھ بڑے بھائی صاحب نے دیے، تو وہ پھر کراچی لے گئے جی، اور ان کے کال اور وہ ہمیں بتاتے بھی رہے، اور کچھ بہت سارے لوگوں نے تصدیق بھی کی، تو ماشاءاللہ ان میں سے جو ہے جی وہ شام تک وہاں پہ وہ کبوتر بیٹھتے رہے، اور بہت اچھی وہ پرفارمنس جو ہے وہ ابھی تک ان کے پاس یہ کبوتر جو ہیں موجود ہے جی۔ اور شیخ صاحب کا، جس سے میں نے پہلے عرض کیا کہ میرے والد صاحب کو ان کبوتروں سے بڑا ایک قلبی لگاؤ تھا، تو اسی طرح ظفر احمد شیخ اللہ تعالیٰ انہیں کے رحمت فرمائے، ان کو بھی صبر چینے اسی طرح سے شروع کریں تاکہ وہ جو ہاتھ کا جو اسی طرح ظفر احمد شیخ صاحب جو ہے مرحوم، وہ بھی ان صبر چینے کبوتروں سے بہت قلبی لگاؤ رکھتے تھے جی، اور جب بھی انہوں نے میرے پاس آئے، اور ماشاءاللہ ہر سال میرے پاس وہ تشریف لاتے تھے جی، اور وہ ان صبر چینے کبوتروں کے بغیر وہ خود کہتے تھے جی کہ میری جو شوق ہے وہ ادھورا ہے جی، اور ان کو بہت ان سے جو ہے وہ لگاؤ رہا، اور اب ان کے جو فزان ہیں مسعود، تو ان کو بھی وہ بھی ان کبوتروں کو بہت پسند کرتے ہیں، تو جو ہے یہ مطلب مقصد یہ تھا کہ یہ صبر چینے کبوتر جو ہیں وہ بہت سارے جو ہمارے شوقین دوست ہیں یا کبوتر پرور بھائی ہیں، وہ ان کبوتروں کو بہت پسند کرتے ہیں جی، اور اس طرح صبر چینے کبوتروں میں سے آج کل لاہور کے بہت سارے ہمارے جو شوقین دوست ہیں، بھائی ہیں، ان کے پاس مختلف یہ فارم میں موجود ہے، اور ماشاءاللہ جب بھی ان کو آزمایا جاتا ہے تو یہ اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ بہت شکریہ سر، بہت مہربانی، ماشاءاللہ بڑی تفصیلاً آپ نے بریف کیا صبر چینوں کے بارے میں۔ امید ہے کہ آج کے پروگرام سے ہمارے ناظرین کو فائدہ ہوگا، تو ناظرین اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، اور سبسکرائب ضرور کیا کریں، وہ آپ کی طرف سے ایک کنٹریبیوشن ہے ہمارے چینل کے لیے۔ تو دیکھتے رہیے پاکستان کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا کبوتر بازی کا چینل پاکستان پیجن ایسوسی ایشن۔ تو فی الحال اپنے دوست، اپنے ہوسٹ فیصل میر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔